بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی ان پر رونق ساعتوں میں الانشرا کے پلیٹ فارم سے درس حدیث کا ایک اور ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے کہ جس پر مجھے بات کرنے کا موقع ملا اور جو مجھے آپ تک پہنچانے کا موقع ملا وہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی شان کے حوالے سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ دوستو، یہ ہستیاں بڑی مقرب اور بڑی عظیم ہستیاں ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے بڑا ایک عظیم رتبہ اور مرتبہ پایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کی تعریف اور توصیف یوں فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغات جن کے نیچے نہریں ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ دوستو، جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، تو یہ راضی ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ان ہستیوں سے راضی۔ اللہ کی رضا کا مطلب کیا ہے، یہ ہم حدیث قدسی کے مفہوم سے سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب میں کسی سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ دیکھتا ہے، میں ان کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ علماء اس کے مفہوم میں اور اس کے معنی میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان ہستیوں کو گناہوں سے محفوظ فرما لیتا ہے، یا گناہوں کی طرف جانے سے انہیں بچا لیتا ہے، روک لیتا ہے۔ تو یہ بلند مرتبہ نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو یہاں ایک مفہوم اور ایک سمجھ امت مسلمہ کو یہ بھی دینی تھی کہ اے مومنو، جب تم ان ہستیوں کے بارے میں بات کرو تو اپنی زبانوں پر اس لقب کو ورد کی طرح شامل کر لو، کہ جب ان کا نام لو تو یہ ضرور کہو رضی اللہ عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کو یہ مرتبہ اور یہ مقام یوں ہی نہیں دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بلند ہستی ہوں تو ظاہر ہے پھر ان کے اصحاب بھی بلند درجے کے ہونے چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کو حضور کے صحابہ کے طور پر چنا، اور انہیں یہ موقع دیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کریں۔ اور صحابیت کا درجہ بھی اسی وجہ سے ملتا ہے کہ کوئی شخص ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار کرے، حضور کی صحبت اختیار کرے، اور پھر اس کی تمام زندگی بھی، یعنی اختتام زندگی بھی اس کی ایمان پر ہی ہو، تب جا کے یہ مضمون صحابیت مکمل ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے حضور کی صحبت اختیار کی، اور حضور کے ساتھ جو ہے انہوں نے وقت گزارا، حضور کی عادات اور اطوار کو انہوں نے سیکھا، سمجھا، اس کے مطابق عمل کیا۔ اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کیونکہ انہی شخصیات کو اللہ رب العزت نے دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا۔ کس طور پر؟ کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، اور اے مسلمانوں، تم انہی کو دیکھ کے اپنی زندگیوں کو سنوارو گے۔ تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ ما کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو یہ اسوۃ حسنہ کا پیکر بننے کے لیے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو سمجھا، سیکھا، اور اسی میں انہوں نے وقت گزارا۔ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر ان شخصیات کی صفات کو بیان فرمایا۔ ایک مقام پر میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں، والذین معہ، جو ان کے ساتھی ہیں، وہ کفار پر سخت ہیں، اور فرمایا رحماء بینہم، جب وہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں، آپس میں ملتے جلتے ہیں،
تو ایک دوسرے پر فضل اور رحمت کے ساتھ رحم فرماتے ہیں، نرم دلی کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو اسی طرح کئی صفات کو اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر فرمایا، اور بار بار جو ہے وہ یہ آیت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ذکر فرمانا، یہ امت کے ذہنوں میں راسخ کرنا تھا کہ انہیں ورد کی طرح اپنے زبانوں پر جاری فرما لیں۔ اللہ رب العزت نے یہ عظیم موقع ان شخصیات کو عطا فرمایا، اور دیکھا گیا کہ یہ شخصیات اس موقع پر کھرے بھی اترے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی اور حضور سے ڈائریکٹلی انہوں نے جو ہے وہ علم دین حاصل کیا، وہی علم کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کے ذریعے حضور کو نازل ہوا کرتا تھا، اور حضور اپنے اصحاب کو تعلیم فرماتے تھے، تو صحابہ کرام حضور کے پاس تشریف فرما ہو کر ان چیزوں کو سیکھا کرتے، اور پھر انہیں دیگر علاقوں میں جا کر، دیگر جو ہے وہ جگہوں پہ جا کر اس کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور اس پر خوب عمل کیا کرتے تھے۔ جب ہم نے دیکھا کہ ان صحابہ نے اسے خود پر امپلیمنٹ کیا، تو ہم نے دیکھا کہ یہاں اسی بارگاہ سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے کہ جو صداقت کے پیکر ہیں، اسی بارگاہ سے عدل کے پیکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اسی بارگاہ سے پیکر شرم و حیا حضرت عثمان غنی تشریف لائے، اسی بارگاہ سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو شجاعت ملی۔ تو یہی وہ عظیم اور یہی وہ کریم بارگاہ ہے کہ جہاں پہ صحابہ کرام نے اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کیا، اور اس کے بدلے میں صحابہ کرام کو ان گنت نعمتیں حاصل ہوئی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی تحفہ امت مسلمہ کو نہیں دیا، اس کے علاوہ اپنی اہل بیت کی صورت میں ایک عظیم تحفہ ہمیں عطا فرمایا، وہ تحفہ کہ جس کا احسان ہم کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اہل بیت اطہار ہمارے لیے وہ نعمت ہے کہ جس سے ہماری یعنی امت مسلمہ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا۔ جب ہم اہل بیت اطہار کی طرف جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کشتی ہے کہ جس میں اگر ہم سوار ہو گئے تو ہر گناہ سے، ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے بچ جاتے ہیں۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، یعنی اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے اختلاف کر بیٹھا، روح گردانی کر بیٹھا، تو وہ غرق ہو گیا۔ تو جب دیکھیں تو یہ کتنی پیاری کشتی ہے کہ جو اس میں سوار ہو رہا ہے وہ نجات پا رہا ہے، اور جو اس سے روح گردانی کر رہا ہے وہ جو ہے وہ غرق ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم ان کی بارگاہ میں جائیں تو ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملے گا۔ ایک چیز یہ سیکھنے کو ملے گی کہ اسی بارگاہ میں ازواج مطہرات موجود ہیں، جو ہمارے امت مسلمہ کی عورتوں کو یہ بتاتی ہیں کہ ایک ماں کا رول کیا ہوتا ہے، ایک بیوی، ایک زوجہ کا رول کیا ہوتا ہے۔ جب ہم تھوڑا آگے بڑھیں اور جو ہے وہ حضور کی بیٹیوں کی طرف، حضور کی شہزادیوں کی طرف جائیں اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کتنی عظیم شخصیت ہیں، اور جو انہوں نے ایک رول پلے کیا بیٹی کا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین صاحبزادی، تو ہمیں وہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بیٹی کو کس طرح ہونا چاہیے، ایک بیٹی کے کیا کیا رولز ہوتے ہیں اس کی زندگی میں۔ اسی طرح جب ہم حضور کے نواسے حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لیڈر کیسے ہونے چاہیے، کہ جو اپنی امت کو یا اپنے پیچھے جو لوگ ہیں انہیں لیڈ کریں اور صحیح راستہ دکھائیں۔ تو یہ اہل بیت اطہار ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو کیسے گزارنا ہے۔ یہ صحابہ کرام اور اہل بیت ہمیں بتاتے ہیں کہ حضور جو اسوائے حسنہ کا پیکر ہیں تو وہ کیسے ہیں، اور ان کی زندگی پر جو ہمیں وہاں سے ملا اس پر عمل کس طرح کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا اس پر عمل کرنے اور صحابہ کرام اور اہل بیت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔